بڑا بڑا جھوٹ یہ بولتے ہیں، کہتے جی راوی ضعیف ہے۔ میں نے کہا دیکھو تمہارے منہ پر بیٹھ کر میں بات کر رہا ہوں کہ معاذ بن جبل کو سارے علماء نے صحیح کہا، اگر روایت صحیح نہ بھی ہوتی اور حدیث میں آئی چکی ہوتی تو ہم نے کوئی واجب کو ثابت کرنا نہیں ہے، ہم تو فضائل کو ثابت کر رہے ہیں، اور فضائل میں ضعیف حدیث معتبر ہوتی ہے۔ وہابیوں کو شرم کرو، اعتراض بنتا کہاں پر ہے؟ پھر کہتا نہیں صحابہ نے نہیں کیا، تو میں نے کہا یہ معاذ بن جبل کون ہے؟ پھر ان کو پھر پھٹکی دینی پڑتی ہے، کہتا نہیں صحابہ نے یہ رات نہیں منائی۔ میں نے کہا ابو ہریرہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق کون ہے؟ حضرت علی کون ہے؟ سیدہ عائشہ کون ہے؟ معاذ بن جبل کون ہے؟ عبداللہ بن عمر کا صحابی۔ تو میں نے کہا دھتورے جب 12 ان سے ہے تو پھر کہتا صحابی نے نہیں کیا، اور اگر صحابی نے نہ بھی کیا ہو، بات سمجھ رہا ہوں میں، مجھے وقت نہیں مل پا رہا ہے آج رات، ورنہ میں ان کو پورا چمپی کرتا، نہ میری مسجد میں مجھے ٹائم اتنا ملا نہ یہاں پر، لیکن میں چند حوالے چن کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کریں، اور ان کا نخرہ خمار تاریخ جمی جیسے ہیڑے کا اتارنا چاہتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے تمہیں کہ ساری امت اللہ اللہ کر رہی ہے، تم کہہ رہے یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، قبرستان میں نہیں جا، تم جا کے شمشان گھاٹ میں بھی چلاؤ، وہاں کون جائے گا؟ الحمدللہ مسلمان قبرستان میں دفن ہوتے ہیں، مسلمان جاتے ہیں، قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ تو میں نے کہا تو شمشان گھاٹ یا پنڈتوں کے پاس کیا باتیں کر رہے ہو آپ؟ آج ایک اتحاد کا دن ہے کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس دن سے ترغیب ملے گی، وہ روزانہ جائے، اس دن سے ترغیب ملے گی، وہ روزانہ استغفار کرے گا، تو کیوں امت کا راستہ روک رہے ہو؟ لوٹا بستر لے کر سارے تم کہتے ہو ہم دین سکھا رہے ہیں، محبت سکھا رہے ہیں، جس دن اللہ رسول نے محبت کا پیغام دیا 15 شعبان کے خلاف کلپ بنا رہے ہو۔ ہنسنے کی بات ہے، غور کریں اس کو، کتنی بڑی کنفیوژن یہ پھیلاتے ہیں۔ قتل میں ان کو منہ نہیں لگاتا، لیکن ہر بندہ ہی صرف استغفار کو فضائل بیان کر رہا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ مجھے لوگ کہتے ہیں آپ استغفار کے فضائل بیان کریں، میں نے کہا میرا دل ایسا نہیں، جنہوں نے فضائل بیان کیے وہ نیک لوگ ہیں، ان کی نفی نہیں کر رہا میں، لیکن یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو یہ الزامات، اعتراض اور لوگوں کے ذہنوں میں شک پیدا کرنے کے لیے جھوٹی بات کر رہے ہیں، تو اس کا جواب بھی تو ہونا چاہیے انصاف کے کٹہرے میں۔ اب میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، میں نے حدیث کا جواب دے دیا آپ کو کہ کن کن راویوں سے، جلدی سے دیا میں نے، اور اس کو یوز کریں آپ، اور اس کو بتائیں، اگر پیار سے بتائیں، محبت سے بتائیں، دیکھ دوست تجھے پتا نہیں ہے تو سن، اور اگر پھر وہ چڑھے نا، جانو اس کو سب پتا ہے لیکن پھر چڑھے نا تو اس کو آپ جو پکی دینی ہو پکی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، غور سے سنیے۔ کہنے لگے صحابہ نے نہیں کیا، تو میں نے کہا صحابہ اگر کوئی کام نہ کرے، کسی چیز کو مستحب ثابت کرنے کے لیے صحابہ کا عمل چاہیے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا جب تیرے گھر میں شادی ہوئی تھی تو تو نے اپنے گھر والوں کو کیا کتاب دی تھی؟ کہتے بہشتی زیور دی تھی۔ ہمارے نزدیک اس کا پڑھنا حرام ہے، لیکن یہ مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب بہشتی زیور یہاں بھی دیتے ہیں، اس میں عیدوں کا بیان آپ کھول کر دیکھیں، ابھی گوگل آپ کے پاس ہے، ابھی بہشتی زیور کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں پڑھیں۔ اس میں کسی نے پوچھا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب جو ان کے سب سے بڑے گرو ہیں، ناراض نہیں ہونا بیٹا، جب تم نے سنیوں کو بدعتی کہا ہے تو پھر سنے گا تو انہیں حدیثوں کا مذاق اڑایا، مسجدوں کا مذاق اڑایا، چراغوں کا مذاق اڑایا، درود و سلام کا مذاق اڑایا، قبرستان میں جانے کا مذاق اڑایا، تو پھر کچھ تجھے بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ میں بہشتی زیور کو بہشتی زیور ہی بول رہا ہوں، ورنہ میرے انداز اس نام سے کتاب لینے کا ہے نہیں، مسجد میں بیٹھا ہوں، غور سے سنیے۔ بہشتی زیور میں عیدوں کے بیان میں مولوی اشرف علی تھانوی سے پوچھا کہ حضرت عید کا جب بندہ نماز پڑھاتا ہے امام صاحب، تو عید کی نماز کے بعد عید کی نماز کو مکمل کر کے امام صاحب دعا کرتے ہیں سب کے لیے؟ کہ لگے ہاں۔ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا عید کی نماز کے بعد ہوتی ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ خطبے کے بعد ہوتی ہے؟ توجہ آپ دیکھو نا، عید میں کیا ہوتا ہے؟ خطبہ بعد میں ہوتا ہے اور نماز سوال کو یہ فتویٰ دار دیوبند میں بھی ہے، عبد الرحمان صاحب کے فتوے میں، جو دیوبند کا سب سے پہلا فتویٰ ہے، اور میں چڑھانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، آپ کو اس بات کال دے رہا ہوں کہ جب چیزیں سنجیدی ہے، مسلمات ہے، انڈرسٹوڈ ہے، تو اس پر سنیوں پر بدعت کا فتویٰ کیسے لگائے گا؟ اور بدعتی تو جہنم کا کتا ہوتا، تم ہم کو گالی دے رہے ہو؟ جواب سنو آپ میرے دوستوں، بہشتی زیور کے اندر فتاوی دیوبند میں ہے کہ عید کی نماز پڑھا کر اگر امام صاحب دعا کریں یہ خطبے کے بعد، کیا رسول اللہ نے کیا تھا؟ تھانوی ٹھوک بجا کر لکھتا، میری تقریر ریکارڈ ہو رہی، پوری دنیا میں جاری، وہ کہتے ہیں عید کی نماز کے بعد دعا رسول اللہ نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، تابعین نے نہیں کی، لیکن پتہ ہے آگے کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دعا کی فضیلت تو ہر جگہ ثابت ہے، تو ادھر کر لی جائے تو کیا حرج ہے؟ ابے تو جو یہ تم سلفی چڑھا کر یہ بات کر رہے تھے کہ صحابہ کا بتاؤ، صحابہ کا بتاؤ، صحابہ کا بتاؤ،
آپ بھی کہیں گے شاہ صاحب اس نے شب برات اور نماز جنازہ میں تو دعا میں قید لگائی تھی کہ صحابہ سے بتاؤ عید میں قید کیوں نہیں لگائی؟ میں نے کہا اورنگی ٹاؤن والوں تم کو پتا ہے عید میں جھولی چلتی ہے، دعا لمبی کریے گا تاکہ جھولی 10-12 صف اور ہو جائے. اور جنازہ کے بعد دعا رسول اللہ نے مانگی، صحابہ نے مانگی، تابعین نے مانگی. ان سے پوچھا عید کے بعد کی دعا رسول اللہ نے مانگی لیکن نہیں، صحابہ نے مانگی لیکن نہیں، تابعین نے مانگی لیکن نہیں. کہا پھر لیکن دعا مانگنا کام تو اچھا ہے نا، اگر دعا مانگ لی جائے تو حرج کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے. دیکھو وہی اصول اس کو بالکل پان کی دکان پر بھی اپلائی کرنا، چائے کی دکان پر. ادھر جماعت کی ذرا سن تو صحیح، آپ ادھر سب پان کے جماعت کی طرح تم کہتے جو کام صحابہ نہ کرے وہ حرام ہے، تو تمہارے خانگی صاحب نے تو لکھا ہے کہ عید کی نماز کے بعد دعا رسول اللہ نے نہیں مانگی، لکھا ہے لفظ نہ ہو تو جو صدا ہماری سے. میں نے ابھی آپ کو کہا ہے گوگل اٹھا کر دیکھ لیں، ابھی بیشتی زبر عید کا بیان ڈاؤن لوڈ کریں. وہ کہتے ہیں عید کی نماز کے بعد دعا یا عید کے خطبے کے بعد دعا رسول اللہ نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، تابعین نے نہیں کی، لیکن دعا کام تو اچھا ہے نا، تو دعا مانگ لی جائے تو حرج کیا ہے؟ تو میں نے کہا ہم 15ویں شعبان کو تیری ماں کا مرثیہ تو نہیں پڑھ رہے تھے، دعائی کر رہے تھے. نہیں، ماں کا مرثیہ سے مراد فاتحہ پڑھنا، گالی نہیں. توجہ ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو انہوں نے الجھایا ہے. ان سے پوچھیے آپ ذرا مفتی صاحب. کہ لگے جی، کہ لگا نمازوں میں زبان سے نیت کرنا کیسا ہے؟ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر کی، پیچھے سے امام صاحب کے منہ میرا قبلے کی طرف، یہ کرنا کیسا ہے؟ تو یہ سمجھ جائے گا رات کو مظفر شاہ کی تقریر سے. لیکن میری تقریر سنائے پہلے سے سوال کرنا، یہ زبان سے نیت کیسی ہے؟ اشرف علی تھانوی نے اپنی زندگی کی آخری کتاب بوادر النوادر میں اس کو مستحب لکھا ہے، لیکن یہ حضور سے ثابت نہیں ہے. حضور نے کبھی زبان سے نیت کی، صحابہ نے نہیں کی، تابعین نے نہیں کی، لیکن مستحب ہوا. تو پتہ چلا قاعدہ ٹوٹ گیا. تم نے تو یہ کہا جو کام صحابہ نہ کریں وہ حرام ہوتا ہے، جبکہ زبان سے نیت تو صحابہ نے نہیں کی، پھر بھی تمہارے نزدیک جائز ہے. بات سمجھ گیا آپ میرے دوستوں بزرگوں؟ بات سمجھ میں آئی؟ مولوی نشیب گنگوہی صاحب سے پوچھا گیا یہ جو بخاری شریف آپ پڑھ کر دعا کرتے ہیں تو بخاری شریف تو رسول اللہ نے نہیں لکھی، صحابہ نے نہیں لکھی، تابعین نے نہیں لکھی، تو اس کے ختم کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ تو جواب دیتے قرون ثلاثہ یعنی رسول اللہ، صحابہ، تابعین، ان کے دور میں تو یہ کتاب نہیں تھی، لیکن ختم بخاری میں دیکھیں آتی ہے نا مدرسے میں، نیک لوگ لفافہ بھی دیکھے جاتے ہیں. تو گنگوہی صاحب جو سب سے بڑے چیمپئن اس مسئلے کی سنت کو زندہ کرنے، وہ کہتے ہیں قرون ثلاثہ، 3 زمانے، رسول اللہ کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ. اس میں ختم بخاری تو ہوتا نہیں تھا کیونکہ حدیثیں لکھی نہیں گئی تھی کتابوں میں، الگ الگ تھی، کتابوں میں نہیں آئی، لیکن ہے تو اچھا ذکر نا. تو اچھے ذکر کے بعد اگر دعا کر لی جائے تو منع کیوں ہے؟ تو میں نے کہا قاعدہ اچھے ذکر کا ختم ہو گیا. اب ہم سے کیوں پوچھتے ہو کہ جنازے کے بعد رسول اللہ نے دعا کی تھی، صحابہ نے دعا کی تھی؟ تو میں نے کہا اچھا ذکر ہے، دعا تو ہر جگہ ثابت ہے. پتا چلا یہ چیزیں رسول اللہ صحابہ سے ثابت نہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے علماء نے اس کو مستحب لکھا. توجہ ہے آپ کی؟ میں ایک آخری حوالہ دیتا ہوں فتاوی شامی کو. شامی سے میں 15 حوالے بھی پڑھ سکتا ہوں آپ کے ساتھ. بدعت حسنہ پر، بدعت حسنہ. دور ترقی کر گیا، ہم اتنے مضبوط نہیں جیسے صحابہ کا تقویٰ تھا، تو ہمارے دور میں اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنے کے نئے طریقے نکالے گئے. اور وہ نئے طریقے اس لیے نہیں نکالے گئے کہ یہ طریقہ دین ہے، بلکہ اس لیے نکالے گئے کہ اس طریقے کو یوز کر کے دین میں مضبوطی حاصل کریں، اس کو ذریعہ بنایا. جو ہے ہمارے علماء سے پوچھا گیا تھا مینارے رسول اللہ کے دور میں نہیں تھے. حضرت سیدنا بلال تو چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، مینارے نہیں تھے. مینارے بنانا کیا ہے؟ سارے علماء نے کہا کہ مینارہ بنانا بھی سنت ہے. لیکن کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ اذان کو نشر کرنے کا سبب بن رہا ہے، تو جو سنت کو بڑھانے کا سبب بنے وہ بھی سنت ہے. تو چراغا ہو، میلاد ہو، یہ شب بیداری ہو، یہ رب کے قریب اور رسول اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنے تو یہ بھی سنت ہے. جو ہے آپ کی میرے دوست بزرگوں، اور ان سے خاص طور پر ایک بات آپ یہ پوچھیے گا، مولانا یہ آپ کی مسجد کتنے کی بنی ہے؟ یہ کہیں گے 10 کروڑ روپے کی. آپ بخاری شریف اٹھا کے سامنے رکھے، امام بخاری کی تعلیق ہے. رسول اللہ نے فرمایا میری امت یہودیوں کی طرح مسجدوں کو سنوارے گی. لَتُزَخْرِفُنَّهَا کما زخرفت الیہود والنصارى. عربی میں نے پڑھ دی، اس کو گوگل پر لکھنا، سامنے حدیث آ جائے گی. ابو داؤد کی حدیث ہے وما امرت بتشیید المساجد. حضور کہتے ہیں میں منع کرتا ہوں کہ مسجدوں کو پختہ نہ کرنا، مسجدوں کو چونا نہ لگانا،
یعنی قدر نہ کرنا. وما امرت بتشیید المساجد. میں نے کہا جس ممبر پر بیٹھ کر تو یہ باتیں کر رہا ہے میلاد کے خلاف, شب برات کے خلاف, لیلۃ القدر کے خلاف, قرآن خوانی کے خلاف, درود و سلام کے خلاف, انگوٹھا چومنے کے خلاف, حضور نے اس سے تو منع نہیں کیا تھا, لیکن یہ 10 کروڑ کی جو تو نے مسجد بنائی ہے حضور نے اس سے منع کیا. یہ بہترین چورن ہے, ان کا باپ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. تو بہت کلپ بناتا ہے مفتی, ہماری توجہ تو تفضیلیوں کی طرف تھی, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری توجہ افضلیت کے مسئلے پر تفضیلیوں کی طرف ہو کہ ہمارا کام پیچھے ایسے کرو. غور کرو میرے دوستو. تو آپ کہیں گے کہ پکی مسجدیں کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ پکی مسجدیں اس لیے اس دور میں جائز قرار دی گئی کہ لوگوں کے گھر پکے ہو گئے اور لوگ ظاہری اسٹرکچر کو دیکھ کر ذات کو ماننے والے ہیں. اگر اللہ کا گھر رسول اللہ کے دور کی طرح مٹی کا بن جائے تو لوگ نمازیں نہیں پڑھے بھاگ جائیں اور سیٹوں کو بڑا عزت والا سمجھے. آج مسجدیں بنگلوں سے زیادہ قیمتی اس لیے بنائی گئی تاکہ اس کو دیکھ کر اللہ کی عزت دل کے اندر آئے. تو کہا صحابہ نے کیوں نہیں بنائی؟ میں نے کہا اس لیے کہ صحابہ عبادت میں اتنا ذوق رکھتے تھے کہ ان کو عمارت کی ضرورت نہیں تھی. یہ کہتے صحابہ نے چراغا کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا ان کو عشق رسول کے لیے چراغے کی ضرورت نہیں تھی, ہمیں ضرورت ہے. اس طرح پکی عمارت کی ہمیں ضرورت تھی, صحابہ کو ضرورت نہیں. پوری رات گزر سکتی ہے ان کا بینڈ باجا بجانے. اتنے حوالہ جات کتابوں کے اندر موجود ہے. شرم کرو گے بندیوں ذرا, کس طریقے سے تم یہ کہتے ہو کہ یہ بدعت ہے, اور کہتے کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی ہے, کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی. علامہ شامی علیہ رحمت نے لکھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں 783 ہجری میں, یہ 1442 ہے نا, 783 ہجری میں علامہ شامی کہتے ہیں کہ ملک شام میں درود و سلام شروع ہوا تھا اذان کے بعد. فتاوی شامی میں موجود ہے کہ اذان ختم ہونے کے بعد باقاعدہ زور سے درود پڑھا جاتا تھا, اور علامہ شامی نے کہا وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا, پیر کا دن تھا, اور 783 ہجری تھی. شامی میں موجود ہے. فرمایا پھر یہ بڑھتا چلا گیا, بڑھتا چلا گیا, 2-3 دفعہ پڑھنے لگے. علامہ شامی جو ان کے اور ہمارے استاذ جن کی کتابوں سے فتوے دیے جاتے ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ یہ بدعت نہیں ہے, یہ نئی ایجاد نہیں ہے؟ فرمایا ہوا بدعت الحسنہ, ایجاد تو نہیں ہے لیکن بہت خوب ہے عشق رسول کی, ہوا بدعت الحسنہ. اور میں آخری بات کروں, نہیں چلو یہ مان گئے, یہ شعبان کی دعا کہاں سے نکال کر آئے؟ علامہ شامی نے مسئلہ لکھا ہے فتاوی شامی کے اندر, دکھانے کا موقع کہ ملک شام میں طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی. طاعون, گٹلیاں بغل میں یہاں آ جاتی, لوگ مر جاتے, جسم جل جاتا ہے اس سے, اللہ محفوظ فرمائے. طاعون جس کو کوڑ کی بیماری کہتے ہیں, اللہ طاعون کی بیماری آئی تو ملک شام کے حنفی علماء ایک وظیفہ پڑھ کر پورا اجتماع کرتے تھے, جیسا آپ اس طرح اجتماع کرتے تھے, اور اجتماع کر کے وہ دعا پڑھ کے مریضوں پر دم کرتے. علماء سے سوال ہوا, یہ دعا رسول اللہ نے نہیں پڑھی, صحابہ نے نہیں پڑھی, تابعین نے نہیں پڑھی, اس دعا کے ذریعے علاج کیسا ہے؟ علامہ شامی لکھتے بدعت حسنہ, بہت اچھا نیا طریقہ. اسی شامی میں موجود ہے کہ ملک شام میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں کو پریشانی آئی تو امام صاحب فرض نماز کے بعد سب کو کہتے تھے سورہ فاتحہ پڑھو تاکہ مہمات اور مشکلیں حل ہو جائیں. فرمایا امام فرض نماز کے بعد, اگر ہم فرض نماز کے بعد ذکر کریں تو بدعت کا فتویٰ لگاتا ہے, تو صلاۃ و سلام پڑھے تو بدعت کا فتویٰ لگاتا. یہ اہل سنت کی مجمع علیہ کتاب ہے جس کی وجہ سے تو اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے. شامی اٹھا, بحر الرائق اٹھا, فتاوی عالمگیری اٹھا, تمام میں یہ مسئلہ موجود ہے کتاب الکراہیت کے اندر کہ یہ مسئلہ ہے کہ مسجد کا امام باقاعدہ اعلان کرتا تھا لوگوں سورہ فاتحہ شریف پڑھو, اس مہمات اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے. علماء نے کہا ہوا بدعت حسنہ, بہت اچھا نیا طریقہ. وہ تفصیلیوں کی طرح ان کو پھکی بھی دوبارہ دینا شروع کرو. ہم تو افضلیت کا مسئلہ بیان کر رہے تھے اور ساری کانفرنس میں افضلیت ابو بکر پر کر رہے تھے, پیچھے سے دیوبندیوں نے سمجھا کام ایک اتارو تو کلپ بنانا شروع کیا. تو میں نے کہا تمہاری پوچھ ایسی لگائی ہم نے کہ 3 سال سے میلاد کے خلاف تو کوئی کلپ نہیں دیکھا, لیکن اب تم دوبارہ آ گئے ہو تو انشاءاللہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, ایسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ وار بار آپ دلائل سے کریں گے. بولو سبحان اللہ. سنی بدعتی نہیں, شب برات کے خلاف بک بک کرنے والا بدعتی ہے. یہ احادیث موجود ہے.
پہلے شیطان بن کے کہتے ثبوت نہیں، جب حدیث رکھو تو کہتے حدیث ہے ضعیف ہے. تو میں نے کہا ابھی جو بھونک رہا تھا تو کہ ثبوت نہیں ہے، ابھی کہتا حدیث اور ضعیف ہے. اور جب صحیح حدیث سامنے رکھتی تو کہتے کہ صحابہ نے نہیں کیا، یعنی آگے بڑھتے جاتے ہیں. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا میرے دوستو، ایک عورت بیوہ ہو گئی تھی اور بوڑھی بھی ہو گئی تھی، بیوہ بھی ہو گئی، سہارا تو کچھ چاہیے. انہوں نے ایک آدمی سے شادی کر لی، آدمی بڑا نیک تھا لیکن ان کی لگتی نہیں تھی کیونکہ یہ بیوہ تھی اور دونوں کی لگ نہیں رہی تھی. آدمی بڑا نیک تھا. فجر کی نماز کے بعد ایک دن بڑھیا بیٹھی ہوئی تسبیح کے دانے کھینچ رہی ہے تو دروازے سے دیکھتی ہے کھڑکی سے کہ ایک آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے. تو جب ان کے میاں صاحب آئے تو کہہ رہے کہ تم ایسی نکمے بس مسجد جاتے آتے رہتے ہو، میں نے آج دیکھا ہے کہ ایک بہت اللہ کے نیک بندے ہوا میں اڑ رہے تھے. تو اس نے کہا وہ میں تھا. قسم کھاؤ؟ کہا اب تھا تم؟ اچھا اچھا. اس لیے کبھی کبھی ٹیڑے اڑ جاتے. تو ان وادیوں کو یہی بک لگا نہیں، یہاں سے دکھاؤ، یہاں سے دکھاؤ، یہاں سے دکھاؤ. میں نے کہا تمہاری مثال کتنی عورتوں کی طرح، تمہارا صرف رگڑا لگنا چاہیے. کیا بھانی صاحب کہتے ہیں نا عید کے نماز کے بعد دعا نہ رسول اللہ نے کی، نہ صحابہ نے کی، نہ تابعین نے کی، لیکن دعا تو اچھا کام ہے. تو میں نے کہا یہ رات کو بیٹھ کر دعا کام، یہ دعا ہم جو کرتے نو بدعت ہے. جنازے کے بعد دعا کرتے نہیں بدعت ہے. صحابہ نے کیا تو میں نے کہا عید کے بعد دعا، لیکن نہیں صحابہ نے نہیں کی، رسول اللہ نے نہیں کی، تابعین نے نہیں کی. لیکن تھانوی جائز نہیں کہتا، لکھتا ہے مسنون ہے. اب سے یہ مجھے یاد آیا کیا لکھتا ہے؟ مسنون، یعنی اس کا مطلب جو کام رسول اللہ کرے پھر بھی سنت ہو سکتا ہے. واہ، جہاں تمہارا مال نکلے تو دوبارہ فتویٰ سنیے ذرا توجہ سے. آپ تو سمجھ رہے ہیں فرق، سمجھ رہے ہیں؟ میں رف ٹف اردو اس لیے اورنگی ٹاؤن کی لہجے میں بات کر رہا ہوں تاکہ جلدی آپ سمجھ جائیں. کہتے ہیں ملا جی عید کے بعد جو دعا ہوئی تھی بہت لمبی کی آپ نے. کہنے کے صفحے بھی تو 25 تھی، نماز بھی تو تم نے گراؤنڈ میں رکھی تھی. جو ہے یاد دیتا اپنا کو مفتی تاریخ گڑے کے وجہ تیرا منہ ہی گڑے جیسا. تو ابھی اہل سنت کو چیلنج کرے گا، تیرے آگے رضوی ابھی آئے نہیں. سن اور آج سے سن لے، تیرا نقارہ بچ گیا بیٹا. ہر تقریب میں تیرے کو ٹھوکیں گے. غور سے سنو اس بات کو. ریاض شاہ کو بھی ٹھوکیں گے، تیرے کو بھی ٹھوکیں گے، چمن کو بھی ٹھوکیں گے ایک ساتھ. انشاءاللہ سارے فکروں کو ٹھوک کر شیطان میں رسید کریں گے. بولو انشاءاللہ. جب تے دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے، ذکر ان کا سناتے. کہتے ہیں حضرت صاحب آج آپ نے عید کی نماز میں دعا بہت لمبی کر دی. کہنے لگا یار آپ نے بھی بنگلہ بازار کے عید گراؤنڈ میں نماز رکھی تھی، میرے شاگرد نے جب تک سیٹی نہیں ماری میں نے بھی نماز ختم نہیں کی. کیوں؟ کہنے کہ اس نے کہا تھا استاد جی آخری صف تک میں تھیلی لے جاؤں گا اور چادر لے جاؤں گا تو یہ دعا مانگے جا رہا ہے، دعا مانگے جا رہا ہے، دعا مانگ. اور ریوڑیوں کی دعا بھی بڑی عجیب ہوتی ہے. یا اللہ، اس کو لفظ بھی بندہ نہیں بول سکتا. وہ تاریخ جب دعا کیسے کرتے؟ یا اللہ تو نیچے آ، میں تیرے پاؤں دباؤں گا. یہ ہمیں توحید سکھاتا ہوں لفظ کیا بولتے ہیں جو ہے. اور ایک تبلیغی ایسی دعا کر دی یا اللہ میں تو بڑا فراڈی تھا، میں نے فلانا کیا. ایک اس نے بولا ابے جو گناہ کا اظہار تھوڑی ہوتا ہے لوٹے، ایسی معافی مانگتا ہے. میں فراڈی تھا، میں نے کالا دھن بیچا، میں نے فلانے کو ٹوپی دلایا. ان کی دعا اس کو ہر چیز بیان کر. ابے تو اظہار گناہ بھی تو گناہ ہے، مطلقاً نام کر. توجہ ہے، جس کو برا لگ رہا ہے یا تو وہ نادان ہے یا جنگ ہے. لیکن جو دین اور سنیت کا در رکھتا ہے کہ جنہوں نے شب برات کے لیے پوسٹیں چلائی اور کلپ چلائی ہے بدعت اور حرام ہے، تو کم سے کم اس کے دل کے ایک کی بھی دعا مل گئی تو کام ہمارا ہو گیا. چھیڑنا مقصود نہیں لیکن جواب دینا مقصود ہے. اور بتانا لال مسجد، پیلی مسجد، نیلی مسجد سن لے، یہ مسلک امام محمد رضا ہے. اس کی بنیادیں قرآن و سنت کے دلائل سے رچی ہوئی ہے. انشاءاللہ بولو سبحان اللہ. بات ختم ہو رہی ہے، بات ختم ہو رہی ہے. ہر شب برات میں دعا کرنا بدعت ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے. کیوں؟ رسول اللہ نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، تابعین نے. وہ تو حضور خود گئے تھے قبرستان کے اندر تو گئے تھے؟ نہیں، وہ تو ایک ہی دفعہ گئے تھے، ایک ہی دفعہ. جس طرح وہ چمنی کہتا ہے، وہ تو چند صحابہ کو حضور نے جنت کی کہا، سب کو تو نہیں کہا تھا. تو میں نے کہا سب کا 1,24,000 کا نام لے لے کے بولتے. ان کو بھی وہ جراثیم لگے ہوئے. غور کرنا میرے دوستو بزرگوں. حضرت ہماری مسجد میں شب برات کا اجتماع ہوا، بدعت ہے، بدعت، ناجائز، گناہ، گناہ. کیوں گناہ؟ حضرت وہ ہمارے وہاں ایک نیک بندے کا انتقال ہوا، امام صاحب نے نماز جنازہ کے بعد دعا کی، گناہ گناہ گناہ.
حضرت کو میلاد شریف آیا, ہم نے چراغا کیا, گناہ گناہ گناہ. حضرت کو انگوٹھا چھوا, گناہ ہے گناہ ہے. حضرت کو گیارہویں شریف کی, گناہ ہے. حضرت مزار پر چادر چڑھائی, گناہ ہے. عرس ہے, گناہ ہے. ابے تھوڑا ڈھیلا بھی ہو جا, ٹھنڈے ہو جا, کیوں گناہ ہے؟ ابے کیوں گناہ ہے؟ کہ اس لیے گناہ ہے کہ رسول اللہ نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, تابعین نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, اس لیے گناہ ہے کہ ان تینوں ہستیوں نے نہیں کیا. کسی نے پوچھا عید کے بعد, حضرت دعا بڑی لمبی کر دی, پونے گھنٹے کی دعا. کہا میرا شاگرد اشارہ ہی نہیں کر رہا. وہ پتا چلا اس میدان سے دوسرے میدان والی جماعت میں پہنچ گیا. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اسی صف کے اندر ہوں, اور 2 گراؤنڈ کی نمازیں الگ الگ, 8:15 پہ, 8:30 پہ تھی. اس کی سب مکمل ہو گئی, اور دوسرے امام کے کھانے کے چکر میں وہ ادھر لے جا رکھے, اور وہ نماز نہیں. سمجھ رہے ہو؟ ایسا مزہ ہمارا لے لے تو فٹ بال مارنا. ایسی دیں جو غوث پاک کے خلاف ہوں گے, جو سرکار کے میلاد کے خلاف ہوں گے, پوری فلنٹن اسٹاک کی طرح ٹک کر کے دینا ہے, تاکہ سالہ قبر میں سوئے نہیں تو اس کو پتا چلے کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے, یہ عدو کے سینے میں غار ہے, یہ چارہ جوئی کا وار ہے, وار وار سے پار زبان کھیل دیں گے سالے اگر سنیوں کے خلاف بولا. ہم ڈبے پیر یا ڈبے ملا نہیں ہیں. انہی عوام نے ہمیں کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جانا ہے. بات کریں گے ان کی, یہی ہماری قبروں پر آ کر دعا کرے گی, کہے گی یار سخت تھا لیکن بات عزت کی کرتا تھا. سنو میرے دوستوں بزرگوں, کہنے کہ حضرت آپ نے تو 45 منٹ کی دعا کر دی, ادھر تو آدھا گھنٹے کا اجتماع تھا, اس کو تو آپ نے بدعت کہہ دیا. یہ جو آپ نے عید کی دعا کی, اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا رسول اللہ نے یہ دعا کی تھی؟ کہتے نہیں. کیا عید کی نماز کے بعد رسول اللہ نے دعا کی؟ کہتے نہیں. صحابہ نے کی؟ کہتے نہیں. تابعین نے کی؟ لیکن نہیں. پھر کہتے لیکن دعا کرنا اچھی بات ہے, تو اگر عید کے بعد بھی کر لی جائے, خطبے کے بعد بھی کر لی جائے, جنازے کے بعد نہ کی جائے, شب برات میں نہ کی جائے, لیکن عید کے بعد کی جائے. عید کے بعد اگر دعا کی جائے, بھلے رسول اللہ نے نہ کی ہو, صحابہ نے نہ کی ہو, تابعین نے نہ کی ہو, ہاتھ اٹھا کر بولنا بھابھی کے لیے عید کے بعد ایسا کرو, ایسا کرو, نہ کرو, نہ کرو. عید کے بعد ایسا اشارہ کرنا. عید کے بعد اگر دعا کی جائے, عید کے بعد کبھی ممری مریم نواز سے کھینچے تو کبھی زرداری سے کھینچے, کبھی طالبان سے کھینچے تو کبھی امریکہ سے کھینچے, تو کبھی افواج سے کھینچے تو کبھی کشمیر سے کھینچے, مولانا کا پیٹ نہیں بھر رہا. عید کے بعد کی جو دعا ہے کی تو نہیں ہے کسی نے, لیکن مسنون ہے. سوال پوچھے ان سے, کیا ہے؟ کیا ہمارا کیا وہ عمل جو حدیث سے ثابت ہے, جس کو ہم صرف مستحب کہہ رہے ہیں, ہماری گردن پکڑی جا رہی ہے, اور عید کے نماز کے بعد دعا جو رسول صحابہ تابعین سے ثابت نہیں, تھانوی اس کو جائز نہیں سنت کہتا ہے. ہمارا پیسہ آ جائے سمجھ گئے آپ؟ تو کل کا روزہ رکھیں گے, کل کے اعتکاف عصر سے لے کر مغرب کے اعتکاف میں بیٹھیں گے, قبرستان جائیں گے, شب برات کی محفلوں میں آئیں گے, رسول اللہ کا میلاد کریں گے, کل افطاری میں حلوہ بھی بنائیں گے. اللہ ہماری بہنوں کو سلامت رکھے, ماؤں کو سلامت رکھے. اب ہنس تو تم نے دیا ہے, یہ ہنسنا 2 قسم کا ہے. اگر خوشی میں ہنسنا تو ٹھیک, طنز میں مت ہنسنا, طنز میں مت ہنسنا, طنز میں کوئی نہ ہنسے, کیونکہ طنز نہیں کرنا, کیونکہ یہ حلوہ حضور کو پسند ہے. حضور کی خوراک پر جو طنز کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. کیونکہ میری ماں حضرت عائشہ کہتی ہے, بخاری کی حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل. میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہے بخاری کتاب العبا کے اندر کہ رسول اللہ کو حلوہ اور شہد پسند تھا. اور سنی, یہ ہمارے سنی مت ڈھیلے ہوتے ہیں, لیکن ہماری مائیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں, ہماری بیٹیاں بڑی مضبوط, یہ حلوہ بنانا نہیں چھوڑتی. اور خدا کی قسم حلوے کی مٹھاس یہ خود ایک میسج ہے محبت کی, امن کی. اور کیوں نہ ہو, ہمارے رسول کو پسند ہے, اور رسول کو وہی پسند ہوتا ہے. بات ختم. قرآن اٹھائیے سورہ نور, اللہ کہتا ہے الطیبات للطیبین, پاک لوگوں کے لیے پاک کھانے ہیں. بولو سبحان اللہ, بولو محبت سے سبحان اللہ. ہم صرف تفضیلیوں کو نہیں بجا سکتے, تمہارے پیچھے بھی آئیں گے انشاءاللہ. قرآن کیا کہتا ہے؟
الطیبات للطیبین، پاک 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 مزاج کے لیے پاک خوراک، والطیبون للطیبات، پاک خوراک کے لیے پاک لوگ۔ اللہ نے کہتا ہے، گالی نہیں، قرآن ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندوں کے لیے گندا کھانا اور گندے کھانے کے لیے گندے لوگ۔ یہ کوے کو تو مروڑ کے اڑک جائے، حلوے پر چڑھ جائے۔ میں ایک دن فجر کے وقت تقریر کر کے گھر پہنچا، فجر پڑھ کے سو گیا، میرے بیڈ روم کے شیشے پر کوا ٹک 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 کر رہا تھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے ٹک ٹک کر رہا ہے۔ میں نے بچے سے کہا پردہ ہٹا، تو کوا تھا۔ میں نے کہا تجھے بھی پتا ہے کہ بریلوی تو کرے، ایسے ٹک ٹک کر رہا ہے، ٹک ٹک ٹک۔ کوا حرام، الغراب حرام، الغراب خبیث، وہ ناپاک ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں جی ثواب ہے، شب برات میں ثواب نہیں، حلوہ بنانے میں ثواب نہیں، دعا میں ثواب نہیں، صلاۃ تسبیح میں ثواب نہیں، 6 نفلوں میں ثواب نہیں، نعت خوانی میں ثواب نہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت اگر کوئی کوا کھائے تو کوئی صاحب کہتے ہیں عین ثواب ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ کے سامنے صحیح صورت رکھنی تھی۔ میں نے احادیث بھی آپ کے سامنے پڑھی، فضائل بھی پڑھے، مقام بھی پتہ ہے، اور آخری تقریر میں نے یہاں سے نہیں کوئی جگہ آپ نے رد پر تقریر کی، میں نے کہا تقریر ہم نے شروع فضائل بھی کی، اس کے جتنے شعبے تھے سب پر بات کی۔ اگر اس شعبے کو چھوڑ دیتا تو کئی میرے بچے جو ان پوسٹوں کو دیکھ چکے ہیں، ان ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں، اس کے چہرے پر مایوسی ہوتی اور رات مجھے نیند نہ آتی۔ لہٰذا میں نے کہا یہ وابی جو کرتے ہمارے خلاف کرتا رہے، لیکن میرے سنی کا چہرہ چمکتا رہے۔ بولو سبحان اللہ۔